حاضرین کرام، گزشتہ 8 اجلاسوں کے برخلاف جن کے لیے موضوع پہلے سے طے کر دیے گئے تھے، اس آخری اجلاس کے لیے کوئی خاص موضوع مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ صرف ایسے حضرات کی فہرست دے دی گئی ہے جو اس اجلاس میں خطاب فرمانے والے ہیں۔ ایسا شاید اس لیے کیا گیا ہے کہ دینی، ملی اور تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے اور ان میدانوں میں خدمات انجام دینے والے حضرات کے ذریعے وہ باتیں ہمارے طلباء اور نوجوانوں کے سامنے آئیں جو ان کے پیش نظر اغراض و مقاصد کو بدو کار لانے اور آگے بڑھانے میں مفید و رہنما ثابت ہو سکے۔ وقت کم ہے اور مقررین کی تعداد زیادہ ہے، جن کے ارشادات سننے کا قدرتاً آپ کو زیادہ اشتیاق ہوگا۔ میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل ہونا نہیں چاہتا۔ اس موقع پر صرف چند ضروری باتیں عرض کرنے پر اکتفا کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کی توجہ اس سمت کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس کانفرنس کے انعقاد اور اس میں جو کچھ بھی کامیابی حاصل ہوئی ہے اسے آپ اپنی جد و جہد کی کامیابی کا کوئی پیمانہ یا اس کو کل حاصل اس کا کل حاصل تصور نہ کریں، بلکہ اسے بس اپنے کام کی تمہید اور اس کا محض ایک ابتدائی زینت سمجھیں۔ میرے اپنے خیال میں اس کانفرنس اور اس کے کامیابی نے آپ کے لیے کام کے بہت سی آسانیاں اور ساتھ ہی بہت سے نئے میدان فراہم کیے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں سے ہر طبقہ گروہ سے تعلق رکھنے والے بوڑھوں اور نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد کا یکجا ہونا، اشب و روز 3 دن ایک ساتھ رکھ کر اجتماع کی مختلف سرگرمی میں ان کا حصہ لینا بجائے خود اپنے اندر ایک امید افزا پہلو رکھتا ہے۔ ان کے چہرے بشرے دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ تفریح اور وقت گزاری کے لیے یہاں نہیں آئے تھے، بلکہ یہاں کی باتیں توجہ سے سننے، ان پر غور و فکر کرنے اور یہاں کے ہر چیز سے اچھا سبق حاصل کرنے ہی پر انہوں نے اپنا قیمتی وقت صرف کیا ہے، جس سے وجہ طور سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہاں سے واپس جا کر ہمارے طلباء اور نوجوانوں کو سب سے پہلے اپنی اصلاح و تربیت کی فکر ہوگی اور ساتھ ہی وہ SIO سے اپنے کو قریب لانے اور اس سے وابستہ ہونے کی پوری کوشش کریں گے، اور جن کی عمریں جوانی کے حد سے تجاوز کر چکی ہیں وہ ایک طرف اپنی یہ ذمہ داری محسوس کریں گے کہ اپنی اولاد اور زیر تربیت افراد کی اصلاح کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں اور SIO کے اغراض و مقاصد کو بروئے کار لانے اور تقویت پہنچانے میں ممکنہ کوشش سے دریغ نہ فرمائیں۔ محترم حاضرین، کانفرنس کا ایک اور قابل قدر اور SIO کے نقطہ نظر سے امید افزا پہلو یہاں کے مسلم غیر مسلم پریس کا رویہ بھی ہے۔ ہمارے لیے بات انتہائی خوشکن ہے۔ یہاں کی پریس کا رویہ قطع نظر اس سے اس کا تعلق کس طبقہ گروہ سے ہے، ہمارے ساتھ تمام تر تعاون اور ہمدردی کا رہا ہے۔ ہماری کارروائیوں کی پوری تفصیلات انہوں نے اپنے اخبارات میں نمایاں طور پر شائع کی ہیں، جو شمالی ہند کے پریس کے طرز عمل سے کھلے طور پر مختلف ہے۔ میں یہاں کے پریس کے اس قابل قدر رویے کو اس علاقے کے عام باشندوں کے مخصوص قابل قدر ذہنی خصوصیات کا ایک گونا مظہر سمجھتا ہوں، جس کا میں ہمیشہ سے معترف رہا ہوں۔ بہرحال پریس کے اس قابل قدر رویے نے SIO کے پیغام کو دور و قریب کے لوگوں میں اس طرح عام کر دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں یقیناً بہتوں کے دلوں میں اس کی طرف کشش پیدا ہوئی ہوگی، یا کم از کم SIO ایک سوالیہ نشان بن کر ان کے سامنے آ کھڑی ہو گئی ہوگی، جس کے بعد ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ اس سے ان کے دلوں میں اس کے بارے میں مزید تحقیق و تجسس کا داعیہ پیدا ہوگا، اور اس طرح وہ کسی صحیح نتیجے پر پہنچنے کی بھرپور کوشش کریں گے، جس کے پیش نظر اس سلسلے میں ان کی مدد کرنا بھی
عیسائیوں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے جس کو پوری اہمیت کے ساتھ انہیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسری بات مجھے اپنے عزیز طلبہ سے یہ عرض کرنی ہے کہ جہاں تک آپ کے اغراض مقاصد کا تعلق ہے، جیسا کہ میں اپنے افتتاحی خطبے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، وہ ہر طرح صحیح اور برمحل ہی ہیں کہ ان کے ذریعے سے خاص طور سے اس مقصد کو بروئے کار لانا پیش نظر ہے جس کے لیے امت مسلمہ مبعوث ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے صرف ان باتوں کا اعلان و اظہار کافی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کو عملی سرگرمیوں کی پوری پشت پناہی حاصل نہ ہو، اور اس سلسلے میں ہمارے طلبہ اور نوجوانوں کو ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، جس سے وہ بڑی حد تک الحمدللہ پوری طرح سے واقف ہیں اور اس کے لیے کوشاں بھی، مگر اس جذبہ کو مزید طاقتور بنانے کی ضرورت ہے۔ ان کے طے کردہ پروگراموں میں بہت سے ایسے کام ہیں جن کی بجا خود بڑی اہمیت ہے، لیکن جنرل سیکریٹری کی رپورٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی اس سلسلے میں بہت زیادہ جد و جہد کی ضرورت ہے، خاص طور سے غیر مسلم طلبہ میں کام، شادی بیاہ کی مصرفانہ رسموں کے انسداد یا پرسنل لا کے تعارف اور اس کے ضمن میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کے ازالے کے سلسلے میں انہیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ انہیں اسلام اور اس کے تقاضوں کا صحیح علم حاصل کرنے کی بھی طرف پوری توجہ کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی کتاب و سنت سے واقفیت کے علاوہ انہیں کفر اور اس کی مختلف شکلوں سے بھی پوری آگاہی ہونی چاہیے۔ اپنے علم کو کامل اور ہمہ جہتی بنانے کے لیے انہیں اس زمانے کے باطل نظریات اور تحریکات کا پورا تنقیدی مطالعہ کرنا چاہیے، جس سے ان کے اپنے علم و ایمان میں قوت توانائی بھی پیدا ہوگی اور اس کے بعد ہی وہ دین کی صحیح خدمت بجا لانے کے قابل بن سکیں گے۔ اس زمانے میں علم کی کمی نہیں ہے، ہر طرف اس کے دریا بہہ رہے ہیں، ضرورت دراصل عمل کی ہے، جس کے نہ ہونے سے بہت سارا علم بھی بے اثر ہو کر رہ گیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اپنے علم میں اضافہ کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ قول عمل میں تضاد نفاق کی علامت ہے، یہ جو کسی حال میں کسی مومن کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس تحدید کو ہمیشہ ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یہ بڑے گناہ کی بات ہے کہ وہ بات کہیں جو کریں نہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ آدمی نہیں سنتا، آدمی کی باتوں کو طے کرے عمل بن کر غیب کی صدا بن جائے۔ آخری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ دنیا میں ہمارے پیدائش کی اصل غرض غائب اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اس کی رضا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کا تمام تر انحصار اللہ کے دین کی صحیح اور مخلصانہ پیروی پر موقوف ہے۔ یہی ہماری جد و جہد کا حقیقی محور محرک ہونا چاہیے، اور یہ ہر حال میں ہمیں ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا صحیح علم اور اس پر چلنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔